السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، عن الیمین وعن الشمال عزین، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المعارج پارہ نمبر 29، آج ہم اس کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ارشادات عالیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 36 تا 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سنا کہ سچی جماعت کون سی ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، اس کے معیارات کیا ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی میرے عزیزو کہ جنت صرف خواہشات پہ نہیں ملے گی، کامیابیاں محض خواہشات پہ نہیں ہوتی، ڈسپلن سے ہوتی ہیں، نظم و ضبط سے ہوتی ہیں، عمل و کردار سے ہوتی ہیں۔ اس لیے تو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہ سب ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے اور خواہشات کے پیچھے لگتے تھے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارى۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا وہم یتلون الکتاب۔ اور بھائی جنت میں جانے کے لیے، جنت کی خواہش پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ فکر اور فلسفہ، وہ عمل و کردار آپ نے اختیار کیا ہے جو اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے، سچی جماعت کی تشکیل اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو بشیر اور نذیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم کو دنیا میں بھی امن و امان، خوشحالی، جنت دینا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی جنت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ آپ تو ان کی بات ہی نہیں سنتے، راہ فرار اختیار کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، سنیے توجہ سے میرے عزیزو۔ جب یہ اللہ کے احکامات سنتے ہیں، رہنمائی سنتے ہیں، تو ہمارے لیے ہے یہ۔ بعض اوقات سمجھتے ہیں پتہ نہیں کافروں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا جنتی اور مومن سمجھ رہے ہوتے۔ آج تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہمارے جتنے مسلمان ہیں ان کے اعمال و کردار کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کفر، شرک اور نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ہم تو جو یہاں سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں یہ، اور عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ پہلے اپنی سوچ ٹھیک کیجیے، اپنا ویژن درست کیجیے، اعلیٰ فلسفی فلسفہ توحید کو سمجھیے، پھر اس کی بالادستی کے لیے جد و جہد کیجیے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ مومنین تو سچے ہوتے ہیں،
ان کا ایک میرٹ ہے، وہ کمپرومائز تھوڑا ہوتے ہیں، وہ کچے دل سے نہیں ہوتے، ہلوعا نہیں ہوتے، عزم و ہمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کیا ہو گیا ان کافروں کو؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا خوبصورت انداز۔ اے کافروں، ظالموں، مشرکوں، منافقوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہو، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بائیں ہر طرف سے جماعتوں کے اندر، غول در غول، ٹکڑوں کے اندر، یعنی گروپوں کے اندر۔ اور کیوں آتے ہو؟ آیاتما کل امرئ منہم، کیا یہ طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک، ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ ان کو جنت، نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ عمل ہے کوئی نہیں، جنتی بننے کے لیے آپ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ آج بھی تو یہی ہے، جنت کے حصول کے لیے جناب ٹکٹ کھلے ہوئے ہیں، عنوانات بنے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے چکر بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ ایک گفتگو ارشاد فرما کے جب کلا کہہ دیں تو مطلب ہوتا ہے سب چیزیں ختم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کے ٹکٹ لینے والوں، دوڑ کے آنے والوں، دائیں بائیں آمنے سامنے سے سن لو، کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ کیسے ہے؟ الا المصلین، وہ اوصاف پیدا کرو۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما یعلمون، وہ چیز جس سے جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہ یہاں اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، پس قسم اٹھاتے ہوں، کھاتا ہوں مشرقوں اور مغرب کے مالک کی، یعنی رب کی، جو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے۔ مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب، اس لیے کہا کہ مشرق کے جتنے ممالک ہیں، مشرقی ممالک اور مغربی سارے شامل ہیں۔ مشرقی ممالک سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک نئے ٹھکانے سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغربی ممالک میں غروب ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا لقادرون، ہم تو یہ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، علی ان نبدل، اس بات پر کہ ہم تبدیل کر دیں، بدل دیں، اور کیا لے کے آئیں؟ خیرم منہم، ان سے بہتر کو لے آئیں۔ یہ جتنے ظالم، مشرک، کافر اور منافق مافیاز موجود ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ سچی جماعتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچیں، کتنی جد و جہد کی، کتنی مارے کھائیں، لیکن اللہ رب العزت مقابلے کے لیے سچی جماعتیں تیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہی نہیں کہ فوراً کسی کو بدل دیں، بدلیں گے ضرور، لیکن جد و جہد سے بدلتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور اللہ کا جو قابو ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ تو اللہ موقع دیتے ہیں، بس جتنا یہ وعدہ ہے صرف وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جتنے وعدے کی باتیں کرتے ہو اور اللہ ڈھیل دیتے ہیں، صرف اللہ ایک موقع دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ تو باتیں بناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، کر لیں، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، نافرمانیاں کرنی ہے کر لو، حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو، تم ملو گے،
یوم ہم اس دن الذی یوعدون جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے متی ھذا الوعد، اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ وعدہ آ کے رہے گا۔ یہ ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ سورہ مقدسہ کے آخر میں پھر اللہ نے ہائی لائٹ کر دیا، اس دن کا منظرنامہ پھر بیان فرمایا، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن نکل پڑیں گے لوگ قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، اس طرح جیسے کسی نشانی پر دوڑتے ہوئے پہنچنا ہے، کوئی منزل نہیں ہوتی، جیسے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور دوڑ لگا دیں گے۔ وہ منظرنامہ بڑا سخت ہے، پیچھے بھی ہم نے مختصراً عرض کیا تھا، اور یہاں اللہ رب العزت حالات ارشاد فرما رہے ہیں، احادیث میں بھی بڑی تفصیلات ہیں اس کی، تو سب دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں گے، اور ان کا جو انداز ہوگا، حالت ہوگی، ان کی کیفیت، اللہ ارشاد فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر محتاجی، ذلت اور جرم کے جو نشان ہیں وہ نمایاں ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل و خوار ہوں گے، آنکھیں اٹھا نہیں سکتے۔ ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے، کانوا یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سے اوپر بھی یوعدون لفظ آیا، یہاں پھر آ گیا کانوا یوعدون، اور سورہ مقدسہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا، سأل سائل بعذاب واقع۔ میرے عزیزو، یہ ساری سورہ مقدسہ ہمیں الرٹ کر رہی ہے، اور پھر درمیان میں اللہ نے وہ خوفناک منظرنامہ ارشاد فرمایا، اور پھر ہمیں ایک میرٹ دے دیا، وہ ہے الا المصلین سے۔ اب اس کے اختتام پر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، ایمان باللہ مضبوط ہے، اور جو اوصاف اور میرٹ ہم نے یہاں اللہ سے رہنمائی لی ہے، ایک ایک حاصل کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقیات ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ ہمیں ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو۔ اللہ ہمیں وہ عزت عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے عملی جو جد و جہد ہے، عمل و کردار ہے، اللہ اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔